تنویر بھائی، آپ کو یاد ہے ہم اکٹھے تھے ایک جگہ پہ میرپور میں، ایک ایونٹ تھا، وہاں پہ آپ نے اپنی سٹوری سنائی تھی. اب وہاں بھی کسی نے ریکارڈ تو کر لی ہوگی، اگر آپ کمفرٹیبل ہو تو یہاں پہ سنا دیں آپ کی اپنی جو شادی کا قصہ تھا کہ یہ لوگوں کی. اور اس میں میں بالکل آپ کو مجبور نہیں کروں گا، آپ کی مرضی کے اوپر. نہیں، اب تو اتنی چیزیں پبلک ہو گئی ہیں، اب تو کوئی ہمارا کیا پرائیویٹ رہا ہے. ہاں ایگزیکٹلی. اب تو خیر اتنے پہلے مسئلے تھے، آپ کو نہیں ہو رہا تھا رشتہ، پھر ماشاءاللہ آپ نے محنت کی، کمایا. ذرا سٹوری سنائیں لوگوں کو، سرائیکیا کو پتہ لگے یار ایویں بھی شادی تھی ویندی ہے. مطلب اصل مقصد ہے شادی نہیں، مقصد یہ ہے کہ محنت کریں، تو محنت کر کے آپ کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں. اس میں بھی چلے ایک لیسن ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ ہے سیلف بلیف کا، سیلف کانفیڈنس. مجھے کزن کے ساتھ جو ہے نا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں بچپنے میں وہ پتہ تو نہیں چلتا ہے کیا ہو رہا ہے، تو کائنڈ آف پیار ہو گیا. اب سوئی اٹک گئی کہ شادی اسی سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. اب میں گھر میں سب سے چھوٹا، وہ گھر میں سب سے بڑی. اچھا. اب مسئلہ آ گیا کہ رشتے آ رہے ہیں. ہمارے یہاں جس طرح نارملی بلیک میل کیا جاتا ہے نا، اور ویسے بھی سرائکی میں تو زیادہ جلدی آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر نہ بھی آئے جی، نہ بھی آئے لڑکیاں آج کل بھی دیکھتے ہیں لڑکے سے ڈسکشن کرتے ہیں نا، وہ جی وہ فلاں آ رہا ہے، کچھ کرو پلیز، جلدی کچھ کرو نا، ورنہ میں پتہ چلے آپ جب اسے چھوڑتے ہیں تو 10 سال اس کی شادی نہیں ہوتی. خیر چلے ہم کسی اور طرف نکل جائیں گے. جی جی. تو اب وہ جو بلیک میلنگ والا ایلیمنٹ ہے نا، وہ درمیان میں آ گیا. اچھا. اب میں یونیورسٹی پڑھ رہا ہوں، 24 گھنٹے رات کو بیٹھ کے کام کر رہا ہوں، پیسے کما رہا ہوں، ڈالر کما. اب وہ جو موٹیویشن تھی نا ایکچولی وہ یہ تھی کہ میں نے پیسے کمانے ہیں، الگ گھر بنانا ہے، شادی کرنی ہے. اب ہرڈل یہ پیش آئے کہ میں چھوٹا ہوں. اب میں کیسے کہوں کہ میرے بڑے بھائی کو بھی، بڑی سسٹر کو بھی چھوڑ کے پہلے میری شادی کرو. ادھر سے جو سسر صاحب اب ہیں، مطلب وفات پا چکے ہیں، اللہ انہیں جنت میں جگہ دے، تو انہوں نے جلدی کی ہوئی ہے، نہ جی نہ جلدی کرو، یہ کرو وہ کرو. بہرحال 2000 سے سمجھ لیں سین سٹارٹ ہو رہا ہے. 2006 میں آ کے میری منگنی ہو رہی ہے، 6 سال کی یہ سٹرگل ہے. اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ ایک الگ کہانی سٹارٹ ہو رہی ہے. اب آج انگوٹھی واپس آ رہی ہے، آج جی ٹوٹ گیا، آج میں والد صاحب کی منت ترلے کر رہا ہوں. اب وہ ہمارے گاؤں کے وہ یہ سین ہمارا جو ہم دیکھتے ہیں یہاں، جو کچھ برگر فیملیز میں وہ تو ہوتا نہیں، نہ میرا بچہ نہ رو وہ تو 2 جو چاٹے مار کے اور رلاتے ہیں، چل تو شابت تو رولا. اور ان کے یہاں پھر انا کا بڑا مسئلہ تھا. اچھا یہ ہو گیا نا، ابھی فیملیز کی نہیں بنتی تھی نا آپس میں. اچھا فیملیز کی نہیں بنتی تھی، تو یہ ایک اور مسئلہ آ گیا. خیر میں نے اس میں تھوڑا سا یہ ٹوسٹ ڈالا کہ میری اسٹیپ گرینڈ مدر تھی. ٹھیک ہے. اور میرے والد صاحب، یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہوگی سب کے لیے، میرے والد صاحب اپنی سگی ماں سے بھی زیادہ اس اسٹیپ ماں کی جو ہے نا وہ رسپیکٹ کرتے تھے. اچھا. وہ بھی وفات پا گئی ہیں. تو میں نے کہا جی یہ چینل پکڑتے ہیں. میں ان کے پاس گیا، ان کو میں نے ایموشنل کیا. میں نے کہا دیکھو جی، آپ ملک منظور ناڈلا، کتنا ان کا نام تھا، میرے دادا کا بڑا نام تھا. میں نے کتنا نام تھا، آج آپ کی منگیتر گھر کی کوئی اور لے گیا، کیا منہ دکھائیں گی آپ جا کے دادا. ہاں میں نے فل ایموشنلی جو ہے نا وہ ٹھیک ہے. انہوں نے جی وہ کھڑی ہوئی، ان کو تو غصہ آ گیا. انہوں نے میرے ابا جی کو ڈھونڈا، وہ گئے ہوئے تھے زمینوں پہ، تو ان کے پاس گئی. انہوں نے کہا جی نہ یہ نہیں ہو سکتا، میں اپنے خاوند کا نام نہیں ڈبونے دوں گی آپ کو. اچھا چلو ابھی اٹھو اور چل کے نا رشتہ فائنل کرتے ہیں. تو بہرحال اسی دوران اس کا رشتہ کہیں اور ایکچولی ہو رہا تھا. اچھا. ریئل میں. اچھا. ہاں. تو بہرحال وہ اب یہ ایموشنل جو ہے نا وہ پوری موویز والا سین چل رہا ہے. میرے والد صاحب ان کے سامنے نہیں بول سکتے تھے. وہ آخر کار جو ہے نا وہ وہاں پہ گئے. اب وہ کہیں جی ہم نے تو ادھر سے مٹھائی کھا لی ہے. اب وہ ایک نیا جو ہے نا وہ سارے میرے ماموں ممانی سارے رشتے دار، وہ عجیب دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے. تو خیر ان دی اینڈ میں آپ کو شارٹ کروں، اب میں اس کو الفاظ میں ڈھال نہیں سکتا نا، وہ جو اتنی ٹف سچویشن تھی. تو ان دی اینڈ کیا ہوا جی، وہ معاملہ جو ہے سیٹل ہو گیا. میں نے کہا جی ایسے نہیں، اب آپ نکاح کرو، اس کے بغیر اب میں رسک نہیں لینا. ٹھیک ہے. تو 2011 میں بھی آ کے اب 5 سال کی اسٹرگل ہے اور 3 رات کی اسٹرگل ہے. اب 2011 میں آ کے الحمدللہ نکاح ہوا. 2012 میں آ کے شادی کی. الحمدللہ اس طرح جو ہے نا پھر آپ کو سکسیسفل ہوئے. کم پکا ہو گیا. سکون تو پھر بھی نہیں آیا ویسے. اب میرے پاس آتے ہیں نا بچے، اکثر کہتے ہیں جی لو میرج کی ارینج میرج. میں کہ جو مرضی کر لو بھائی، خجل خواری جو ہونی. اچھا آج کی پوڈ کاسٹ میں اگر کوئی بات ہلکی پھلکی میں ذرائع مذاق کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو پتا ہے میرے اوپر ڈبل پریشر آنا ہے.
میری بیگم نے مجھے کہنا, کیونکہ ہمارے فیملی ٹرمز ہیں, بھابھی جو ہیں وہ میری وائف کی دوست ہیں, تو اکثر آنا جانا رہتا ہے. اس نے کہنا یہ دیکھو یہ بات کر دی انہوں نے, چلا دی, یہ کر دیا. تو بھائی ہم ایڈوانس میں معذرت کر رہے ہیں, اور کوئی آپشن نہیں ہے, اور کوئی آپشن نہیں ہے. ہم پہلے بھی معافی مانگ رہے ہیں, بعد میں پھر مانگ لیں گے.